السلام علیکم ایوریون، دس از یزدان۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سو گائز، آج بہت دن کے بعد واپس آئے ہیں قرآن لے کے آپ کے لیے۔ ہر مسلم پہ فرض ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھے۔ سورہ ابراہیم کا پارٹ 1 ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کیا تھا، جو آئی تھنک 1 سے 1.5 مہینے پہلے میں نے ویڈیو ڈالی تھی میرے عمرہ ٹرپ پہ جانے سے پہلے۔ تو عمرہ کے بعد تھوڑا سا مصروف ہو گئے تھے، اس وجہ سے زیادہ وقت لگ گیا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن وہیں سے ہم آج کنٹینیو کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں نے سورہ ابراہیم کا پارٹ 1 دیکھا ہے؟ آئی تھنک آیت نمبر ہم نے 11 تک کور کیا تھا۔ آج آیت نمبر 12 سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے۔ اور آخر ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ان راستوں کی ہدایت دے دی ہے جن پر ہمیں چلنا ہے، اور تم نے ہمیں جو تکلیفیں پہنچائی ہیں ان پر ہم یقیناً صبر کریں گے، اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے کہ بھروسہ رکھنا ہو تو صرف اللہ ہی پہ رکھنا چاہیے۔ یہ چیز اگر آپ سمجھ گئے، دیکھیے قرآن کا اصل مقصد جو ہے نا وہ توحید ہے۔ توحید، ہمیں توحید پرست بننا ہے اور کچھ بھی پرست نہیں بننا۔ ہمیں کیا بننا ہے؟ توحید پرست۔ یہ بہت ضروری ہے ایک مسلم کے لیے سمجھنا، اس کا عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے، ورنہ تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ یقین رکھو ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اب یہ جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پہ وحی بھیج کے انہیں دلاسا دیا ہے کہ تم ٹینشن مت لو، کہ جو لوگ تمہیں یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں ہم انہیں ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ہر اس شخص کا صلہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا ہے اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ڈنگے مارنے والا ہٹ دھرم نامراد ہو کر رہا۔ اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی خوفناک بات ہے یہ، پیپ کا پانی پلایا جائے گا اسے۔ وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، یعنی کہ ڈراپ کر کے پیے گا، اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتار نہیں سکے گا۔ اب ہر طرف سے موت آنے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کی جو مختلف صورتیں سامنے آئیں گی وہ ایسی ہوں گی جو دنیا میں جان لیوا اور موت کا سبب ہوتی ہیں، مگر وہاں ان کی وجہ سے انہیں موت نہیں آئے گی، یعنی کہ انہیں تکلیف اتنی شدید ہوگی، ہر پل تکلیف ہی تکلیف، انہیں بار بار تکلیف دی جائے گی جہنم میں، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ اتنی خوفناک بات ہے نا کہ جو لوگ اس دنیا میں ایک 60 سال کی زندگی میں جو غلط کام کر رہے ہیں، بنا یہ سوچے سمجھے کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، کیونکہ آخرت کے بعد ہر ایک انسان کے لیے لائف ٹائم ہے۔ ہر ایک انسان کے لیے یا تو لائف ٹائم کی جنت ہے یا تو لائف ٹائم کی جہنم ہے، کوئی انسان مرے گا نہیں۔ کتنی ڈینجرس بات ہے یہ۔ اور اس کے آگے ہمیشہ ایک اور سخت عذاب موجود ہوگا۔ اب یعنی ہر عذاب کے بعد ایک دوسرا سخت عذاب آنے والا ہوگا، تاکہ ایک ہی قسم کا عذاب سہ کر انسان اس کا عادی نہ ہو جائے۔ او بھائی صاحب، اللہ اکبر، ایسے عذاب سے، ایسی جہنم سے بچائے، اللہم اجرنی من النار۔ یعنی پیغمبروں سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہہ کر ایسا عذاب ہم پر بھجوا دو جس سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ اب یہ جو مشرک تھے پیغمبروں کے سامنے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جو کافر تھے اس وقت کے، تو وہ لوگ ایسا مطالبہ کیا کرتے تھے پیغمبروں سے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں، اگر تمہاری بات سچ ہے
تو تم یہ ابھی کے ابھی کر کے دکھاؤ، ابھی کے ابھی ہمیں جہنم میں ہمارے اوپر عذاب ڈالو، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ یہ بات کہہ کر وہ دراصل پیغمبروں کا متکبرانہ انداز میں مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیز سے اڑا لے جائے۔ اوہ، اب یہ جو کافر لوگ دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں، مثلاً غریبوں کی اماد وغیرہ، یعنی کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ان کے ایسے اچھے کاموں کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے نا کہ اب جو یہ نان مسلمز ہوتے ہیں تو یہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے اچھے کاموں کا صلہ انہیں اسی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا کر کے دے دیتا ہے، انہیں اسی دنیا میں اس کا صلہ دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ اب کیونکہ وہاں ثواب ملنے کے لیے ایمان شرط ہے، آخرت میں ثواب ملنے کے لیے ایمان شرط ہے، لہٰذا آخرت میں وہ اعمال ان کے کچھ کام نہیں آتے۔ اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ جس طرح راکھ کو آندھی اڑا لے جائے تو اس کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا، یعنی کہ اگر راکھ ہے، ہوا چل جائے تو وہ راکھ اڑ جائے گی، آپ اس کو واپس نہیں لے کے آ سکتے ہو، ختم، فنش۔ اسی طرح کافروں کے ان اعمال کو ان کا کفر کالعدم کر دے گا اور ان اعمال کا کوئی فائدہ ان کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ ان کے ساتھ نہیں آئے گا، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی؟ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے، ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے۔ اب یہاں پہ کچھ سمجھنے والی بات ہے کہ اس آیت کریمہ میں آخرت کی زندگی کا ضروری ہونا بھی بیان فرمایا ہے، اور اس پر کافروں کو جو شبہ ہوتا ہے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق ایک برحق مقصد کے لیے کی گئی ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کو انعام دیا جائے گا اور نافرمانوں کو، ظالموں کو سزا دی جائے گی۔ اگر آخرت کی زندگی نہ ہوتی تو نیک اور بد سب برابر ہو جاتے، یعنی کہ آپ دنیا میں کچھ بھی کرو، آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی برا کر دو، کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے، آپ کو کس کا خوف ہوگا؟ کوئی بھی انسان غلط کام کرے گا، اس کا دل خراب ہوگا، اس کا دل گنہگار ہوگا، وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، کسی سے معافی نہیں مانگے گا، کیونکہ اگر جو قانون ہے، کسی بھی دیش کا قانون ہے، وہ ثابت ہو جاتا ہے تب جا کے پتہ چلتا ہے لوگوں کو، لیکن واٹ اباؤٹ اس کے اندر کا دل، اندر کا جو اس کا جو گنہگار ہے، وہ کس سے معافی مانگے اگر اللہ نہ ہو تو، اور اگر آخرت میں اس کو اس کی سزا نہ ملنے والی ہو تو۔ لہٰذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری زندگی ہو جس میں ہر انسان کو اس کے مناسب بدلہ دیا جا سکے۔ رہا کافروں کو یہ اعتراض کہ مر کر مٹی میں مل جانے کے بعد انسان کسی طرح دوبارہ زندہ ہوں گے، تو اس کا جواب اگلے جملے میں یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ بھی ہے کہ ان سب کو فنا کر کے ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور ظاہر ہے کہ ایک مخلوق کو بالکل آدم سے وجود میں لانا زیادہ مشکل کام ہے، اور جو مخلوق ایک مرتبہ وجود میں آ چکی ہو اس پر موت طاری کر کے اسے زندہ کر دینا اس کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پہلے مشکل کام پر قادر ہے تو اس دوسرے کام کی تو یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، سیدھی سی بات ہے، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بے شک۔ تو اب 21 آیت سے ہم نیکسٹ ویڈیو میں سٹارٹ کریں گے، پارٹ 3 سورہ ابراہیم۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس قرآن کلاس کو سکپ نہ کریں، ٹھیک ہے، بیکاز یہ آپ کے لیے ہے اسپیشلی۔ تو آئی ہوپ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے ضرور ملا ہوگا۔ جو بھی آپ نے سیکھا ہے، اگر آپ میں سے کسی ایک بندے نے بھی کچھ بھی سیکھا ہے نا، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی جو بات ہے سیکھی ہوئی اس کو کمنٹ میں لکھیں،
کمنٹ میں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دوسرے ہیں جو کمنٹ پڑھیں گے انہیں بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے ملے گا آپ کے کمنٹ کی بدولت، اور آپ کا کمنٹ اگر انہیں اچھا لگے گا تو میں بھی وہ پوری ویڈیو اور اچھے سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.